اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم باب چہارم اخلاق و آداب میں چوتھے سبق غیبت اور بہتان کی پڑھائی کریں گے۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ غیبت اور بہتان کے معنی اور مفہوم جانیں گے، اس کی وجوہات، اس کی مختلف صورتیں اور غیبت اور بہتان کے درمیان میں فرق کو جانیں گے کہ کیا فرق ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس سے بچنے کے طریقے اور ان کی اہمیت اور فضیلت بھی جانیں گے۔ سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، سبق کی پڑھائی کے ساتھ ہی ہم مختصر سوالات کے نشانات کے جوابات بھی لگاتے ہیں، ان کی رہنمائی بھی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے پہلے دو سوال غیبت سے کیا مراد ہے اور بہتان سے کیا مراد ہے، دونوں کے جواب پڑھ رہی ہوں۔ پہلے غیبت اور بہتان کا معنی ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا۔ اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو اسے غیبت کہتے ہیں۔ یہاں تک آپ کا پہلا مختصر سوال ہے، غیبت سے کیا مراد ہے۔ دوسرا سوال ہے بہتان کا معنی۔ بہتان کا معنی ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا۔ اگر وہ برائی اس میں موجود نہ ہو تو اسے بہتان کہتے ہیں۔ اس طرح سے ہم اس کا جواب تحریر کریں گے۔ بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کسی کے سامنے اس کی برائی بیان کرنے کو طعنا اور طنز کہتے ہیں۔ کسی کو طعنا دینا اور اس پر طنز کرنا بھی حرام ہے۔ کسی پر جھوٹا الزام لگانا بھی بہتان ہے، اسے تہمت لگانا بھی کہتے ہیں۔ اسلام کے عدالتی نظام میں کسی پر تہمت لگانا بہت بڑا جرم ہے۔ تہمت لگانے والے پر 80 کوڑوں کی سزا نافذ ہوتی ہے۔ کسی کی جسمانی یا عملی کمزوری، رنگ، نسل، خاندان یا پیشے کی بنیاد پر اسے طعنہ دینا یا اس کی غیبت کرنا سخت گناہ ہے۔ ہر انسان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر کسی کا رنگ کالا ہے یا گورا ہے تو اس میں اس کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اسے کسی کو اس کے رنگ یا خاندان یا نسل پہ طعنہ اور اس کی غیبت کرنا گناہ شمار ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ جب کسی کی جسمانی کمزوری یا رنگ و نسل کی بنیاد پر اس کی تحقیر کی جاتی ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز بہت خوبصورت بنائی ہے، اسی وجہ سے قرآن مجید میں غیبت کرنے اور طعنہ دینے والے کے لیے ہلاکت کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہمارا تیسرا مختصر سوال ہے کہ بہتان کے بارے میں، بہتان کی حرمت میں ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ اس کی شرح سخی لکھیں گے ہم۔ بہتان کے بارے میں قرآنی آیت کا ترجمہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے جو آمنے سامنے طعنہ دینے والا اور پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غیبت کو حرام قرار دیا ہے اور اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ یہاں تک ہمارا بہتان کے بارے میں قرآنی آیت کا حوالہ تھا۔ اب غیبت کے بارے میں قرآنی آیت کے حوالہ جو سا وہ دیکھتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس اس سے تو تم انتہائی نفرت کرتے ہو۔ سورۃ الحجرات کی آیت 12 کا حوالہ دیا ہے۔ یہ ہمارے تیسرے مختصر سوال کا جواب ہے۔ اس میں ان دونوں آیات کا ترجمہ لکھنا ہے، بہتان کے بارے میں قرآنی آیت اور غیبت کے بارے میں قرآنی آیت۔ آگے پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ سخت مثال غیبت کی بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت سی اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارا سوال نمبر 4 ہے کہ حدیث کی روشنی میں غیبت اور بہتان کی حرمت کا ترجمہ لکھیں۔ تو اس کا جواب پڑھ رہی ہوں، اس کی شرح سخی اسی طرح لکھیں گے۔ حدیث کی روشنی میں غیبت اور بہتان۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی بدگوئی نہ کیا کرو، نہ ان کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ جو ان کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرے گا، اور جس کے عیب اللہ تعالیٰ تلاش کرے گا اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کر دے گا۔ یہ ہمارے چوتھے مختصر سوال کا جواب ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے
ایک کو تو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے پاکی کا خیال نہیں رکھتا تھا، اور دوسرے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کیونکہ وہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا۔ غیبت کرنا بزدل اور بیکار لوگوں کا شیوا ہے۔ بہادر لوگ غیبت جیسے مرض سے دور رہتے ہیں۔ غیبت کرنے والے شخص کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اور وہ لوگوں کے جن عیبوں کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے ایک دن خود بھی ان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ غیبت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم زبان کی حفاظت کریں۔ ہمارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں قیامت کے دن اپنے ہر قول و فعل کا حساب دینا ہوگا۔ کہی ہوئی بات اور کیا ہوا عمل، ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ ہم جو لفظ بھی بولتے ہیں وہ محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ کاف کی آیت 18 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو لفظ بھی بولتا ہے اس پر ایک نگران لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ غیبت سے بچنے کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے جو ہر وقت غیبت میں اور دوسروں کی برائیاں بیان کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ ہمارا 5واں مختصر سوال ہے، غیبت اور بہتان کے معاشرے پر 2 نقصانات تحریر کریں۔ اس کا جواب اسی طرح سے شہ سرخی لکھیں گے، غیبت اور بہتان کے نقصانات۔ اس کو نمبر شمار میں لکھیں گے۔ پہلا نمبر، غیبت اور بہتان کی وجہ سے معاشرے میں کینے اور دشمنی کو فروغ ملتا ہے۔ پہلا نقصان اس طرح سے لکھیں گے۔ دوسرا نقصان، ایک دوسرے کے بارے میں دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ دور حاضر میں بہت سے لوگ غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے آج گھر میدان جنگ بنے ہوئے ہیں۔ یہاں تک آپ کا 5واں مختصر سوال۔ اس کا جواب ہے، خاندانوں، محلوں اور بازاروں میں نفرت کی منحوس دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس گناہ سے مکمل پرہیز کریں، نہ غیبت کریں اور نہ ہی سنیں۔ اس طرح ہمارا وقت بچے گا، ہمارا دل پرسکون رہے گا، دل میں دوسروں کے لیے نفرت کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے، اور ہم آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے۔ عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی مختصر سوالات کے جوابات کے ساتھ مکمل ہوئی ہے۔ آپ نے یقیناً غور سے سنا ہوگا۔ سبق کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ سبق کی مشق میں پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنے کو غیبت کہتے ہیں۔ کسی کے سامنے اس کی برائی بیان کرنے کو کہتے ہیں طنز اور طعنہ۔ قرآن مجید میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ غیبت کو دوسروں کے عیبوں کا تذکرہ کرنے والا مبتلا ہو جاتا ہے انہی عیبوں میں۔ غیبت اور بہتان کی وجہ سے دلوں میں پیدا ہوتی ہے نفرت۔ مختصر سوالات ہیں جن کے جوابات ہم نے پڑھائی کے دوران ہی رہنمائی حاصل کر لی تھی۔ تفصیلی سوال ہے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں غیبت اور بہتان کی حرمت پر مضمون تحریر کریں۔ اس کو ان شہ سرخیوں کی شکل میں ہم لکھیں گے کہ سب سے پہلے ہم غیبت اور بہتان کا معنی اور مفہوم لکھیں گے۔ اس کے بعد اسلامی عدالتی نظام میں اس کا جو یہاں پہ تذکرہ کیا ہے، کیا اس کا کردار ہے، بڑا جرم ہے، اس پیراگراف کو لکھیں گے۔ پھر بہتان کی سزا کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں غیبت اور بہتان کی کیا اہمیت ہے، ان آیات کے ترجمے لکھیں گے۔ حدیث کی روشنی میں غیبت اور بہتان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ ہمارا چوتھا مختصر سوال اور جو 2 قبروں کا ذکر تھا اس کا حوالہ دیں گے۔ غیبت اور بہتان سے بچنے کا طریقہ، اس پیراگراف کو سوال میں شامل کریں گے۔ یہاں سے غیبت سے بچنے کا طریقہ یہ اور آیت کا حوالہ، یہ سب ہم یہاں تک شامل کریں گے، اور اس کے نقصانات، غیبت کے کیا نقصانات ہیں اور حاصل کلام کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس گناہ سے مکمل پرہیز کریں، نہ غیبت کریں نہ سنیں، محفوظ رہیں گے یہاں تک۔ عزیز طلباء، آپ نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں غیبت اور بہتان کی حرمت پر جو مضمون تحریر کرنا ہے اس میں یہ تمام شہ سرخیاں شامل کر کے تو آپ ایک اچھا سا جواب تحریر کر سکتے ہیں۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے